الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم اس کی عنایت تازہ ہے، ہر دم اس کی عنایت تازہ ہے، اس کی رحمت بغیر اندازہ ہے، جتنا ممکن ہو کھٹکھٹائے جاؤ، دست دعا خدا کا دروازہ ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے مجموعی حالات کیا ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے تقدیریں بھی بدلتے ہیں، تدبیر بھی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، انقلاب آتا ہے۔ تو دعا کے اندر بہت طاقت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ دعا کی مقبولیت اور دعا کی قبولیت کے اوقات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، اور دعا بھی فی نفسی ہی ایک عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ لیکن دوستو، آج ہمارے پاس ہم جو ہے دعا کو خصوصی اہمیت نہیں دیتے۔ دعا کے معنی ہے اللہ سے مانگنا، ہم اللہ سے مانگنے کی ہماری عادت ختم ہو گئی ہے۔
ہم جب سے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا، تو اللہ ہم کو ہر در پہ مانگنے پر مجبور کر دیا کہ ہم رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیا، تو ہماری نوبت یہاں تک آئی کہ ہم ہر در پر جا کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس لیے دوستو، اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لینا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے دینے والے، ہر چیز کے کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ ہم بارہا سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بارہا پڑھتے ہیں، ہم عہد تو کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن دوستو اور بزرگوں دعا نہیں کرتے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا ہے، تہجد کے وقت دعا ہے، جمعہ کے دن دعا ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا ہے، سنتوں کے بعد دعا کر لو، لیکن ہم دعا ہی نہیں کرتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دعا ہی نہیں کر رہے۔ بہت سارا نوجوان طبقہ، بلکہ عام طبقہ، سلام پھیرتے ہی پوری مسجد خالی ہو رہی، دعا ہی نہیں کر رہے۔ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے کیا ہے، بغیر دعا کے لوگ مسجد سے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ دعا اصل ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ موز، کیلا جو رہتا نا، کیلا چھلکا کھا کے اندر کا مغز پھینک دے رہے، مغز چھوڑ دے رہے، ایسے ہی چھلکا کھا رہے۔ حدیث میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب کوئی بھی پھل ہے، کوئی بھی پھل، انار ہے، انار کا چھلکا کھا رہے ہیں، دانے پھینک رہے ہیں، دانے چھوڑ دے رہے ہیں، ایسے ہی دعا چھوڑ دے رہے ہیں، مغز ہی نہیں لے رہے، مغز کو ہی چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کو چھوڑ دے رہے ہیں، صرف چھلکا لے کے چلے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ تو عبادت، اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہی ہے۔ اب عبادت ہی نہیں ہو رہی، اور زبان پہ شکایت برابر ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، برابر شکایت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، شکایت برابر ہے۔ دعا نہیں ہو رہی تو کہاں سے مسئلے حل ہوں گے، برکت کہاں سے آئیں گی؟ دعا اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگنا، یہ تکبر کی دلیل ہے۔ اس سے بڑا گھمنڈ اللہ کے سامنے کہ میں کرنے والا ہوں، میں جب تک دکان نہیں کھولتا، میں جب تک کاروبار نہیں کرتا، میں جب تک ملازمت نہیں کرتا، میں جب تک کام نہیں کرتا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے دعا میں کیوں کروں؟ جب تک میں کاروبار پہ، دکان پہ نہیں بیٹھوں گا، جب تک ہونے والا نہیں ہے، یہ اس کے دل میں خیال رہتا۔ ایسا تصور تکبر ہی کی تو وجہ سے آتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، دعا حالات اور انقلابات لاتی ہے۔
تقدیر بدلتی ہے، حالات بدلتی ہے، تو دعا کو لازم پکڑنا ہے. اور دعا فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہر عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ایسے بہترین موقع چھوڑ کر بندہ جو ہے چلے جا رہا. تو دوستوں اور بزرگوں، دعا کا خاص اہتمام کرنا. حالات بدلنے والی چیز ہے، حالات ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر بھی دعا کے اندر کوتاہی ہو رہی، دعا چھوڑ دے رہے ہیں. جب ہم اللہ سے نہیں مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ دعا کے اندر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم کرنا ہے. جب دعا کے اندر ہم دعا ہی نہیں کر رہے تو پھر ہمارا تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ دعا کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. دعا کے اندر اپنے آپ کو گھٹانا اور اپنی انانیت کو فنا کرنا ہے، اپنے انا کو فنا کرنا ہے اللہ کے سامنے. جب دعا ہی نہیں ہو رہی تو پھر ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ تو ہر دم اس کی عنایت تازہ ہے، ہر دم اس کی عنایت تازہ ہے، اس کی رحمت بغیر اندازہ ہے. جتنا ممکن ہو کھٹکھٹاتے جاؤ. یہ دست دعا خدا کا دروازہ ہے. ہم دروازے کچھ نہیں پکڑ رہے تو اندر خدا ملتا، دروازہ ہی نہیں کھول رہے. یہ دست دعا خدا کا دروازہ ہے. جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، آہ وزاری کریں گے، تو اللہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں. جو نہ مانگے اس سے میں بیزار ہوں، ہر گھڑی دینے کو میں تیار ہوں. جو نہ مانگے اس سے میں بیزار ہوں. ہمارے پاس دنیا کے اندر مزاج الگ ہے کہ جو مانگتا ہے اس سے ہم بیزار ہوتے ہیں، کیا بھائی نہیں بار بار مانگ رہا. لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نہ مانگے اس سے میں بیزار ہوں. نہیں مانگنے والے سے اللہ بیزار ہیں اور مانگنے والے کو اللہ ہر وقت دینے والے ہیں. لیکن ہم مانگ رہے ہی نہیں. جو نہ مانگے اس سے میں بیزار ہوں، ہر گھڑی دینے کو میں تیار ہوں. تو دوستو اور بزرگوں، ہر عبادت کے بعد دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. اپنے لیے دعا کرو، اپنے فیملی کے لیے دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو. اللہ سے مانگو. مانگنے کی عادت، اگر ہم اللہ سے مانگنے کی عادت ہماری پڑ جائے گی تو اللہ کسی غیر سے مانگنے کا محتاج نہیں بنائے گا. اللہ کا محتاج بن کر کے رہنا ہے، غیر اللہ کا محتاج کبھی بھی نہیں بننا. مخلوق سے مانگیں گے تو اللہ جو ہے مخلوق کے در پر لے جائیں گے. اگر خالق سے مانگیں گے تو اللہ مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. جب ہم خالق سے مانگیں گے، خالق کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو خالق جو ہے پوری مخلوق اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے. چاند اس کے قبضے میں ہے، سورج اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، زمین اس کے قبضے میں ہے. دونوں آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. جب ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے اگر مانگیں گے تو وہ آپ کے سامنے ڈھیر لگا دے گا. لیکن ہمارا مزاج مخلوق سے مانگنے کا بن گیا ہے. ہم اللہ کے علاوہ سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے بھی غیروں کے حوالے ہم کو کر دیا. چلو اب غیروں سے ہی مانگتے رہو. اور غیروں کا مزاج کیا ہے؟ غیر اللہ کا مزاج کیا ہے کہ جتنی مرتبہ ہم غیر اللہ سے مانگیں گے وہ اتنی مرتبہ بیزار ہوں گا.
اور عنایت بھی نہیں کرے گا، عطا بھی نہیں کرے گا۔ اگر کسی سے پیسے مانگو گے، کسی آدمی سے، اگر وہ قرض حسنہ کے طور پر دے بھی دے، 10,000 اگر روپے آپ کو قرض حسنہ دیا تو 1,00,000 آدمیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا، اور جب تک آپ واپس نہیں لوٹاؤ گے اس وقت تک وہ آپ کے پاس آتا رہے گا۔ اگر اللہ سے مانگو گے اللہ دے دیں گے، 10 مانگو گے تو اللہ 10,00,000 دیں گے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس۔ تو حکیم صاحب کیا بولے کہ بھائی آپ کا علاج کرنے کے لیے دوا بنانا پڑتا ہے، اور دوا بنانے کے لیے شہد کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ کس کی ضرورت ہے؟ شہد کی ضرورت ہے۔ تو وہ موقع ایسا تھا، موسم شہد کا نہیں تھا، شہد ملنا بہت مشکل تھا۔ تو حکیم صاحب نے اس مریض سے کہا کہ آپ کہیں سے بھی شہد لا کر کے دیں، میں دوا بنا کر کے آپ کو دوں گا، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اب وہ جو مریض تھا چھوٹا سا بوتل لے کر کے اب گشت کرتے چلا گیا، گھر گھر پوچھتا رہا، کہیں شہد نہیں مل رہا۔ آخر میں وہ محمود غزنوی جو وقت کے بادشاہ تھے وہاں پر چلا گیا۔ وہاں جو محمود کے خاص وزیر تھے ایاز کے پاس گئے کہ چھوٹی بوتل لے کر کے گئے تھے۔ ایاز سے جا کر کے کہا کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے، بادشاہ سے کہو کہ مجھے اس ڈبیا کے اندر شہد دے دیے۔ تو ایاز جو تھے وزیر خاص، وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ سلامت، ایک سائل آیا ہے، شہد کی درخواست اس نے کی ہے اور یہ ڈبیا چھوٹی سی لایا ہے۔ تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو شہد دے دیا جائے۔ تو ایاز جو ہے وہ جو چھوٹی ڈبی تھی نہیں، وہ چھوٹی ڈبی کے اندر شہد بھر کے دے رہے۔ تو بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا کہ یہ چھوٹی ڈبی نہیں ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ شاہی دربار ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنے شان کے مطابق شہد دیں گے۔ تو بڑے بڑے بیرلاں بھر کے دے دیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا کے بادشاہ کا حال ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین، جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کریں گے۔ اگر ہم 1 روپیہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنے شان کے مطابق اللہ عطا کریں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں، صرف مانگنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سلام پھیرتے ہی مسجد خالی ہو رہی، سلام پھیرتے ہی مسجد خالی ہو رہی، صفیں خالی ہو رہی۔ بیچارے مسبوقین نماز پڑھ رہے ہیں جو بعد میں آئے تھے، ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لوگ، نمازیوں کا خیال تک نہیں ہو رہا ہے۔ اب اللہ سے اتنے بیزار ہو گئے، دعا سے اتنے بیزار ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، پھر کس سے مانگیں گے؟ پھر کون ہے ہم کو دینے والا، ہم کو عطا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے حالات بدلنے والے کون ہیں؟ ہمارے حالات پر رحم کھانے والے کون ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے والے کون ہیں؟ اللہ ہی تو ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہم کو دیں گے، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ نہیں دینے والے، اللہ بھی دینے والے نہیں ہیں۔ جب تک مانگیں گے نہیں اس وقت تک اللہ دیں گے بھی نہیں۔ مانگنا ہے، نہیں مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تکبر ہے، متکبر کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والے کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے، اور جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ اس کو کبھی بخشتے نہیں ہیں، عطا نہیں کرتے اس کو کوئی چیز۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، متکبر سے اللہ چھین لیتے ہیں، الٹا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ الٹا واپس لے لیتے ہیں، لیکن عطا نہیں کرتے۔ اس لیے دعا کو لازمی اپنی عبادتوں کا جز بنا لینا، دعا
عبادت کا مغز ہے، ہم جو ہے مغز کو چھوڑ دے رہے ہیں اور چھلکا لے کے جا رہے ہیں. صرف نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں، رائٹ ہو رہے ہیں، مغز کو چھوڑ دے رہے ہیں اور چھلکا لے کے چلے جا رہے ہیں. اب ویسا اگر رہا تو بنڈی پہ جاؤ کیلے کی، پورے چھلکے لے کے گھر کو لے جاؤ، موزہ چھوڑ دو، انچ اندر کا مغز جو ہے پورا ہی چھوڑ دو، خالی اوپر کا چھلکے لے کے چلے جاؤ گھروں کو. اب مسجد کو آ کے صرف نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کو دعا کو چھوڑ دے رہے ہیں. بنڈی پہ گئے، کہیں بھی گئے، چھلکا لے کے جاؤ گھر کو. ایسا مزاج بنانا پڑتا پھر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، مین پوائنٹ دعا ہے. اب دعا کے بعد، عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا قبول ہو گئی تو دعا جیسا جتنا اللہ سے مانگیں گے آدمی جو ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کی رحمت اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہے. اور جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے تو دوستو اور بزرگوں وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. تو اس لیے دعا کی بہت فضیلتیں ہیں. دعا عبادت ہے، دعا تاریخ کو پلٹنے والی ہے، انقلابات لانے والی ہے. مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو اور فلسطین کو فتح دلوائی تھی. فلسطین کی فتح، فلسطین کی آزادی اس وقت جنگوں کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. مسجد اقصی کی آزادی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا کے ذریعے فلسطین کو اور مسجد اقصی کو فتح کیا تھا. تو آج حالات ہمارے سامنے ہیں. آج جو حالات ہیں، ہم کو یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. فلسطین کی آزادی اور دیگر ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات جو ہو رہے ہیں، ماب لنچنگ کے اور ریپ کے، ان حالات کے لیے دعا کھوٹا ہے، کھوٹے کی مانند ہے، مضبوط ہتھیار ہے. اسی لیے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کا استعمال ہم کر رہے نہیں تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دعا کو لازم پکڑنا ہے. دعا عبادت ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے. نماز کے بعد، فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرائض کے بعد دعا کرنا، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اور ہم اس اہم ترین سنت کو چھوڑ رہے ہیں. لہٰذا ہم کو دعا کی عادت بنانا ہے اور سنتوں کو نہیں چھوڑنا ہے. دعا بھی سنت ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.